السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انگلش کے الفابیٹ کی طرح اور ہندی کے الفابیٹ کی طرح عربک کے الفابیٹ آپ کو سکھائیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عربک کے الفابیٹ الف با تا سے شروع ہوتے ہیں اور یا پہ جا کر ختم ہوتے ہیں، جو کہ 29 ہیں۔ تو ہم آپ کو سکھائیں گے کہ ہم الف کو کیسے پڑھیں گے، ہندی میں اس کو کیسے لکھا جائے گا، اور انگلش میں جب ہم اس کا پروننس کریں گے تو کیسے کریں گے۔ تو آئیے سیکھتے ہیں آج الف۔ تو ہم اس کو انگلش میں لکھیں گے الف ALIF، اور ہندی میں اس کا پروننس ہوگا الف۔ اور جب آپ اس کو انگلش میں کہیں پر لکھیں گے تو ہم اس کو لکھیں گے اے ایسے ایپل۔ پھر دوسرے نمبر پہ با ہے، یہ لکھا گیا ہے با BA۔ اسی طرح ہندی کا پروننس ہے با، اور اگر ہم انگلش میں اس با کو لکھیں گے تو لکھیں گے بی فار بک۔ اسی طرح تیسرا لفظ ہے، تیسرا ورڈ ہے تا۔ اس کو ہم انگلش میں TA تا لکھتے ہیں تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ اسی طرح اس کا ہندی میں پروننس ہوتا ہے تا، اور ہم اگر انگلش میں لکھیں گے تا کو تو ٹی سے لکھیں گے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آتا ہے سا، اور اس کو ہم انگلش میں لکھتے ہیں THA سا، اور ہندی میں سا، اور انگلش میں جب ہم اس کا پروننس کریں گے تو TH آئے گا سا۔ اسی طرح پانچویں نمبر پر جیم ہے، جس کو ہم لکھتے ہیں JEEM جیم۔ اسی طرح ہندی میں جیم، اور انگلش میں ہم اس کو اگر کبھی لکھنا ہو جیم کو تو ہم اس کو لکھیں گے جے۔ اسی طرح یہاں پر ہے ہا، یہ ہا ہے، اور یہ چھٹا لفظ ہے، تو یہاں پر یہ انگلش میں اس کو لکھا جاتا ہے ہا، اور ہندی میں اس کا پروننس ہوگا ہا، اور ہم کو جب ہم لکھیں گے تو ہم اس کو پھر لکھیں گے ہا۔ اسی طرح خا ہے، خا جو ساتواں لفظ ہے عربک کا، تو اس کو ہم لکھتے ہیں KHA خا، خا، اور پھر ہم کو لکھنا ہوگا تو ہم لکھیں گے KH خا، جیسے خا سے خالد۔ دال ہے، یہ عربک کا 8واں لفظ ہے، DAL دال، اور ہندی میں دال، اور جب ہم اس کو انگلش میں لکھیں گے تو انگلش میں اس کا پروننس ہوگا ڈی۔ زال، زال کو ہم انگلش میں لکھتے ہیں DHAL زال۔ یہ 9واں انگلش کا ورڈ ہے، عربک کا ورڈ ہے، اور ہم ہندی میں اس کو بولتے ہیں زال، اور انگلش میں اس کو ہم لکھیں گے DH زال، DH سے زال بنے گا۔ اس کے بعد 10ویں نمبر پہ ہے را، RA را آر۔ اسی طرح 11واں ورڈ ہے عربک کا زا، اس کے اوپر تھوڑا ڈوٹ بھی ہے، اسی طرح زال کے اوپر بھی ڈوٹ ہے، دھیان رکھنا، اور خا کے اوپر بھی ڈوٹ ہے یہاں پر، اور جیم کے بیچ میں ڈوٹ ہے، اور با کے نیچے ڈوٹ ہے، اور تا کے اوپر 2 ڈوٹ ہیں، اسی طرح سا کے اوپر 3 ڈوٹ ہیں۔ اس کو ہم عربی میں نقطے ہی بولتے ہیں۔ تو اس کے بعد نمبر آ جاتا ہے زا کا۔ زا کو ہم اس طرح لکھتے ہیں انگلش میں، اور اس کا یہ ہندی میں یہ ہے، اور انگلش میں جب ہم اس کو لکھیں گے تو ہم زیڈ سے لکھیں گے۔ اس کو ہم جیم کی طرح جیسے نہیں لکھیں گے، بلکہ ہم زا کو زیڈ سے لکھیں گے۔ سین ہے، SIN سین، یہ 12واں لفظ ہے عربک کا، اور ہم اس کو ہندی میں لکھتے ہیں سین، اور پھر ہم اس کی جگہ پر لکھتے ہیں سے، یعنی کہ ایس۔ اسی طرح 13واں جو لفظ ہے عربک کا وہ شین ہے، SHIN شین۔ اسی طرح ہم اس کو ہندی میں لکھتے ہیں شین، اور ہم اس کو انگلش میں جب لکھتے ہیں تو شین سے SH لکھتے ہیں۔ صرف ہم ایس نہیں لکھیں گے یہاں پر، اس کے اندر فرق یہی ہے، شین کے اوپر یہاں پر 3 ڈوٹ ہے جن کو ہم 3 نقطے بولتے ہیں، تو ہم اس کو لکھتے ہیں SH۔ اس کے بعد 14ویں نمبر پر آتا ہے عربک الفابیٹ میں صاد۔ ہم اس کو لکھتے ہیں انگلش میں صاد، ہندی میں صاد، اور جب ہم اس کو لکھتے ہیں، اس کا پروننس کرتے ہیں ہندی میں انگلش میں، تو ہم اس کو لکھتے ہیں ایس سے۔ اسی طرح 15ویں نمبر پر ہے زود، ہم اس کو انگلش میں لکھیں گے DAD ڈاد، زود، اور اس کا انگلش میں جب ہم اس کو پروننس کریں گے تو ہم اس کا پروننس کریں گے ڈی سے اور زیڈ سے۔ اس کے بعد ہمارا آتا ہے 16ویں اور 17ویں نمبر پر پا اور زا۔ اس کو ہم لکھتے ہیں پا اور زا، پا اینڈ زا۔
اس کے بعد ہم انگلش میں لکھیں گے تو ہم اس سے لکھیں گے پا اینڈ زا. اس کے بعد 18ویں نمبر پر آتا ہے عین. تو اس کا پرننس ہے AYN عین. ہندی میں اس کو بولیں گے عین اور ہم اس کو لکھ سکتے ہیں اے سے بھی اور ای سے بھی. اس کے بعد 19ویں نمبر پر آتا ہے غین. غین کو ہم لکھیں گے GHAYN غین اور ہندی میں اس کا پرننس ہے غین. جب ہم اس کو لکھیں گے تو ہم اس کو لکھیں گے GH سے. اس کے بعد 20ویں نمبر پر آتا ہے فا عربک الفابیٹ میں. تو فا کو ہم لکھیں گے FA یا فا اور ہم اس کو انگلش میں لکھیں گے فے. اس کے بعد 21 نمبر پر آتا ہے قاف. ہم اس کو بولتے ہیں QAF قاف. ہندی میں قاف اور انگلش میں Q. اس کے بعد 22 نمبر پر آتا ہے کاف KAF کاف اور ہم اس کو ہندی میں لکھتے ہیں کاف اور انگلش میں ہم اس کو لکھتے ہیں کہ سے کاف. ان دونوں کے اندر فرق ہے. جیسے ہمارے یہاں پر جو بڑا کاف ہوتا ہے ہم اس کو Q سے لکھتے ہیں اور جو عربی میں چھوٹا کاف ہوتا ہے اس کو ہم کیسے لکھتے ہیں. اس کے بعد 23ویں نمبر پر آتا ہے لام LAM لام لام اور اس کو ہم لکھتے ہیں L سے. اس کے بعد 24ویں نمبر پر آتا ہے میم MIM میم میم اور ہم اس کو انگلش میں لکھتے ہیں M. اس کے بعد 25ویں نمبر پر آتا ہے نون NUN نون نون اور ہم اس کو انگلش میں لکھتے ہیں N سے. اس کے بعد 26ویں نمبر پر آتا ہے واو WAW واو واو اور انگلش میں ہم اس کو لکھیں گے W سے. اس کے بعد 27ویں نمبر پر آتا ہے ہا اور اس کے بعد 28ویں نمبر پر آتا ہے حمزہ. ہا کو ہم ہا لکھیں گے اور ہا لکھیں گے اور حمزہ کو ہم HAMZA لکھیں گے اور حمزہ کو ہندی میں حمزہ ایسے لکھیں گے اور اس کا پرننس جو ہوگا اس کی جو آواز نکلے گی وہ ایس ہی کی نکلے گی. اس کے بعد 29ویں نمبر پر آتا ہے یا. اس کو ہم لکھتے ہیں YA یا اور انگلش میں اس کی آواز نکلے گی یا سے یا کر دو. تو جو عربک الفابیٹ ہیں ان کو ہم انگلش میں کیسے لکھیں گے. تو الف کو ہم لکھیں گے A فور اللہ A فور ایپل اور بی کو اور با کو ہم لکھیں گے انگلش میں B سے اور تا کو ہم لکھیں گے انگلش میں T سے اور سا کو انگلش میں ہم لکھیں گے TH سے یعنی سا. اس کے بعد جیم کو انگلش میں ہم لکھیں گے J سے اور ہا کو انگلش میں ہم لکھیں گے H سے اور خا کو انگلش میں ہم لکھیں گے KH سے اور دال کو انگلش میں ہم لکھیں گے D سے اور زال کو انگلش میں ہم لکھیں گے DH سے اور را کو انگلش میں ہم لکھیں گے R سے اور زا کو انگلش میں ہم لکھیں گے Z سے اور سین کو انگلش میں ہم لکھیں گے سین سے اور جو ڈاٹ والا شین ہے اس کو ہم انگلش میں لکھیں گے SH سے. اس کے بعد آ جاتا ہے سعد. سعد کو انگلش میں ہم لکھتے ہیں S سے اور زاد کو انگلش میں ہم لکھتے ہیں D سے یا Z سے اور تا کو انگلش میں ہم لکھتے ہیں T سے اور زا کو انگلش میں ہم لکھتے ہیں Z سے اور عین کو انگلش میں ہم لکھتے ہیں یا تو A سے یا E سے اور غین کو انگلش میں ہم لکھتے ہیں GH سے. اس کے بعد آتا ہے فا کو انگلش میں ہم لکھتے ہیں F سے اور قاف کو جس کے اوپر دو ڈاٹ ہے دو نقطے ہیں اس کو ہم انگلش میں لکھتے ہیں Q سے. اس کے بعد جو کاف ہے اس کو ہم انگلش میں لکھتے ہیں K سے اور جو لام ہے اس کو ہم انگلش میں لکھتے ہیں L سے اور جو میم ہے اس کو ہم انگلش میں لکھتے ہیں M سے. جو نون ہے اس کو ہم انگلش میں لکھتے ہیں N سے اور جو واو ہے اس کو ہم لکھتے ہیں انگلش میں W سے اور جو ہا ہے اور اسی طرح حمزہ ان دونوں کی آواز چونکہ ہا ہوتی ہے اسی لیے ہم ان دونوں کو انگلش میں لکھیں گے H سے اور جو لاسٹ الفابیٹ ہے وہ یا ہے اس کو انگلش میں ہم لکھتے ہیں یا سے. تو دوستو یہ عربی کا الفابیٹ ہے جس کو ہم نے آپ کے سامنے بتایا کہ الف کو ہم انگلش کی شکل میں لکھیں گے. انگلش میں ہم لکھیں گے الف اور اس کا پرننس ہندی میں ہوگا الف اور ہم اس کو اگر لکھنا ہوگا تو ہم اس کو لکھیں گے اے سے A فور ایپل سے. اسی طرح اس کے پورے پرننس ہے. اب آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں
اور اس کے بعد جو دوسری آنے والی ویڈیو ہے جس کو ہم دا مون لیٹر اور دا سن لیٹر کے نام سے بتائیں گے، یعنی کہ حروف شمسی اور حروف قمری کیا ہیں، جو عربک سیکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگلی آنے والی ویڈیو آئندہ ضرور دیکھیں تاکہ آپ عربک سمجھ سکیں اور صحیح طریقے سے سیکھ